السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور جس طرح پاکستانیوں میری کوشش ہوتی ہے کہ مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے، تو پاکستانیوں میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں سابق سی ای او ڈریب کے حوالے سے کہا تھا کہ کس طرح شیخ اختر حسین نے غیر قانونی طور پر تعیناتیاں حاصل کیں اور پھر ٹرمینیٹ ہونے کے باوجود بھی وہ تنخواہیں وصول کر رہا ہے۔ تو اس پر آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کہ ڈویژن بینچ نے بہت ہی ایک اچھا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جواب طلب کیا ہے میرے اس پروگرام کے بعد، اور یہ کریڈٹ بھی جو ہے وہ جاتا ہے پروگرام ٹریل 5 کو، اور یہ آپ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں، آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ کا فیڈ بیک ہے، اور یہ وہ سچائی ہے جس کے نتیجے میں جواب طلب کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سیکرٹری صحت اور ایڈیشنل سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو لکھا ہے، سیکرٹری ہیلتھ اینڈ سروسز کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ ذرا یہ بتائیں کہ شیخ اختر حسین کو ٹرمینیٹ کیوں نہیں کیا گیا، اور یہ اس لیے کہا گیا کہ 10 مارچ 2021 کو جو ہے وہ جواب طلب کیا ہے، یعنی 10 مارچ کی اس ڈیٹ کو سیکرٹری ہیلتھ کو اور کیبنٹ ڈویژن سے جواب طلب کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے، اور اس میں خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان جس رپورٹ کا میں ذکر کر رہا تھا 2018-20 اس کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 5.67 ملین روپے جو ہے وہ ریکور کرنے تھے شیخ اختر سے، لیکن شیخ اختر حسین کو تو اس کی سیٹ سے بھی نہیں ہٹایا گیا۔ یہاں پاکستانیوں ایک بات اور بڑی دلچسپ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اس حوالے سے یہ میرے ساتھ پاس جو مصدقہ ثبوت ہیں، میں ان ثبوتوں کی روشنی میں جو ہے وہ آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 2001 میں اور 2004 میں نیب رپورٹ میں جو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین پر بھی وہ نیب رپورٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، اس میں شیخ اختر حسین نے مردہ زہر کر کے یہ سزا سے بچ گئے تھے، لیکن نیب نے ابھی تک شیخ اختر کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ آڈٹ پیراگراف میں ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے واضح احکامات کے باوجود بھی نیب اور ایف آئی اے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کو گرفتار نہیں کر سکی، بلکہ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس حوالے سے جو ہیں وہ موجودہ سی ای او ڈریب جو ہیں وہ بھی کارروائی نہیں کر سکے۔ 1 مارچ 2018 کا یہ لیٹر جو ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس لیے سکرین پر چلا رہا ہوں کہ نیب کی جانب سے یہ نہ کہا جائے کہ جناب ہمارے حوالے سے تو جناب یہ میڈیا کو کمپین ہے، جناب یہ ڈپٹی ڈائریکٹر عامر مارک نے کال اپ نوٹس بھیجا تھا جس کی کاپی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس میں انہوں نے شیخ اختر حسین سے آمدن سے زائد اثاثہ جات کی انکوائری میں جو ہے وہ پیش ہونے کے لیے کہا تھا، اور اسد اللہ مخدوم کے پاس جو ہیں وہ ڈی جی نیب راول پنڈی جی عرفان منگی نے کہا جناب کہ ذرا پیش ہو کے بتائیں کہ آپ نے کتنا کمیشن میں جو ہے وہ مال بنایا ہے شیخ اختر حسین کے حوالے سے۔ اور 7 فروری 2018 کو نیب کی یہ پریس ریلیز آپ دیکھ رہے ہیں جس میں شیخ اختر حسین کو مردہ زہر کار کی آمدن سے زائد کروڑوں روپے کے اثاثہ جات کی انکوائری کا حکم دیا گیا تھا۔ سابق سی ای او ڈریب اسلم افغانی جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خاص طور پر پریس ریلیز میں یہ کہا گیا کہ وہ پرائیویٹ کمپنی بنا کر جو ہے وہ بزنس حاصل کرتے رہے، ادویات کی قیمتیں بڑھانے کی یہ ریلیز میری نہیں ہے جناب وزیر اعظم صاحب، یہ پریس ریلیز بنیادی طور پر نیب کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئی، اور شیخ اختر کے علاوہ جو ان کے ساتھ 4 ملزم تھے ان کو یا سزا ملی یا پلی بارگین انہوں نے حاصل کی، لیکن شیخ اختر کے ذمہ اس وقت بھی 5,10,16,561 روپے تھے۔ یہ 2000 میں بات کر رہا ہوں 2001 کی اور 2004 میں جو 2 ریفرنسز نیب پہ ہوئے تھے، ٹنڈو آدم میں یہ واقعہ ہوا، یہ ریفرنس جو فائل ہوا، عبد الحمید و عبد الحکیم جو ہے وہ اے ایچ سنز کا یہ اہم کیس تھا جس کیس میں موصوف ترقیاں حاصل کرتے رہے، سیرا افضل تارڑ کے ساتھ جو ہے مبینہ طور پر وہ موصوف جو ہے وہ موجود رہے، اور زرینہ پلازا لبرٹی میں جس کی مالیت 3 سے 4 ارب روپے ہے، لاہور میں گھر، اسلام آباد میں گھر، اس کے علاوہ بھی جو ہے دیگر پراپرٹیز جو ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی شیخ اختر حسین کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں ہو سکی۔ اور یہاں میرے پاس ایک اور انکوائری بھی ہے پاکستانیوں، جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں
ہم تو بڑا بہتر طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ایف آئی اے میں بھی ایک انکوائری ہے جناب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ طاہر خان جو ہیں وہ اس کے تھے آئی او، انہوں نے لیٹر بھی لکھا اور اس لیٹر کے حوالے سے بھی یہ شیخ اختر حسین کو کہا گیا کہ جناب آپ ذرا جو ہے وہ پیش ہوں، لیکن اس پر کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ یہ وہ تھوڑی سی جھلک تھی پاکستانیوں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح اس پورے نظام کے حوالے سے کہ کس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جناب میں تو مافیا کو نہیں چھوڑوں گا۔ عامر کیانی جناب سابق وزیر رہے اور ظفر مرزا بھی مبینہ طور پر ادویات کے 25 ارب روپے کے سکینڈل میں ملوث تھے، یعنی 25 ارب روپے وصول کر کے راتوں رات ادویات کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی گئیں، عوام کو دھوکہ دیا گیا۔ اور یہ سکینڈل جو ہے یہ 25 ارب کا نہیں ہے، یہ اربوں روپے کا سکینڈل ہے۔ یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑیں گے۔ جناب وزیر اعظم صاحب بڑے ادب کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی بہت اچھی تقریر تھی، آپ نے کہا کہ جی نیب کو میں اسٹرینتھن کر رہا ہوں، جی بالکل بہت اچھی بات ہے۔ جناب چیئرمین نیب صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، 22 کروڑ عوام سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ شیخ اختر حسین کے پاس وہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے کے باوجود، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے باوجود اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ اور خان صاحب کون سا این آر او اور کس این آر او کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ وہی این آر او تو نہیں ہے کہ وہیں شیخ اختر اگر سہرا افضل کے ساتھ پارٹنر ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، وہیں شیخ اختر آپ کی حکومت میں سی او ڈریب بنتا ہے اور اس میں عامر کیانی کا نام آتا ہے تو نیب خاموش ہو جاتی ہے۔ ظفر مرزا صاحب ہمیں جو ہے وہ WHO بیچتے رہے، ان کے ساتھ شیخ اختر کے معاملات ہوتے ہیں تو اس پر بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ موجودہ سی او ڈریب جو ہیں وہ خاص طور پر 3 ماہ کے لیے آئے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا ہے سیکٹری ہیلتھ سے اور کیبنٹ ڈویژن سے کہ 3 ماہ کے عارضی چارج والا 2 سال تک اپنی سیٹ پر کیسے بیٹھا ہے؟ یہ ہے وہ اربوں روپے کا سکینڈل۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ نیب کی تمام پریس ریلیزیں، وہ آئی اوز کی انکوائریز کے کال اپ نوٹس، یہ ایف آئی اے میں بیٹھے ہوئے جناب طاہر خان نے جو کہا جی کہ ہم تو بلا رہے ہیں، یہ ہے وہ انکوائری۔ جناب میں ڈی جی ایف آئی اے سے کہوں گا واجد ضیاء صاحب یہ ہیں آپ کے آئی اوز، اس میں پاکستانیوں سیدھی سی بات ہے کہ پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ سب گول مال ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی اور شیخ اختر حسین پورے نظام کو للکار رہا ہے کہ ایک بنیادی طور پر جو سزا یافتہ ہے وہ مردہ زہر کر کے اربوں روپے کی جائیدادیں بناتا ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ ہے خان صاحب وہ ٹیسٹ کیس، یہ سارے ثبوت سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کی کاپیز جو ہیں وہ آپ کے تمام محکموں کے پاس موجود ہیں۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو خان صاحب میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ میں انتظار میں ہوں کہ شیخ اختر حسین کا بدکڑیوں میں نیب کی عدالت میں پیش ہوتا ہے اور میں سوال کر رہا ہوں کہ جناب دیانتداری اور کے دعوے کرنے والے جناب عزت مآب چیئرمین نیب سے کہ چیئرمین نیب صاحب شیخ اختر حسین کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟ جناب عرفان منگی صاحب آپ کے کال اپ نوٹس کہاں گئے؟ جناب آپ کے جتنے آئی اوز ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس نظام سے سوال کر رہا ہوں، عمران خان سے سوال کر رہا ہوں اور پارلیمان سے سوال کر رہا ہوں کہ کب تک شیخ اختر حسین جیسے کردار 22 کروڑ عوام کو اربوں روپے کے ٹیکے لگاتے رہیں گے؟ اور خاص طور پر اس مافیا کے حوالے سے جو ادویات کا مافیا ہے اس کے حوالے سے اس گٹھ جوڑ کو ہم کون سے نئے نعروں کا نام دیں؟ یہ وہ مصدقہ ثبوت تھے پاکستانیوں۔ ایک اور نئے سکینڈل کے ساتھ مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ فی الحال یہ وہ بڑی اہم سٹوری تھی جس پر آپ سے بات کرنا بڑی ضروری تھی اور یہاں آپ کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ میری اس خبر کے بعد، ٹریل 5 کی اس خبر کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح جو حکم ہے اس نے تصدیق ثبت کی ہے میرے ان سچے لفظوں کے اوپر۔ اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا۔ کوفہ مزاج شہر اقتدار سے فرخ نواز بھٹی کو فی الحال اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔